الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ گرامی قدر حضرات و خواتین، ایک ہمارا درس کا سلسلہ ہے جو فقہی مسائل سے متعلق ہے، جسے ہم شیخ محمد ابن عثیمین رحمہ اللہ کی کتاب الشرح الممتع کے ذریعے سے پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم نے بیوع کی شرطوں کا بیان شروع کیا ہے۔ 2 شرطوں کا ذکر ہو چکا ہے، تیسری شرط انشاءاللہ آج پڑھیں گے کہ بیع کے صحیح ہونے کے لیے تیسری شرط کیا ہے۔ پہلی شرط تھی طرفین کی رضامندی، یہ پہلی شرط تھی، اور دوسری شرط تھی کہ طرفین کے لیے تصرف کرنا جائز ہو۔ تیسری شرط یہ ہے وَأَن تَكُونَ الْعَيْنُ مُبَاحَةَ النَّفْعِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، کہ وہ سامان جسے خریدا یا بیچا جا رہا ہے اس سے نفع اٹھانا جائز ہو، ضرورت کے بغیر، حاجت کے بغیر۔ یعنی جس سامان کو بیچا یا خریدا جا رہا ہے اس کے اندر 3 شرطیں پائی جانی چاہیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ نفع بخش سامان ہو، اس سامان میں کوئی نہ کوئی نفع ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس سے نفع اٹھانا جائز ہو، یعنی جو نفع ہو، جو فائدہ ہو اس سامان کے اندر، وہ فائدہ جائز فائدہ ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس سے فائدہ اٹھانا، اس فائدے کو استعمال کرنا شریعت کی نظر میں جائز ہو، مباح ہو، ضرورت کے بغیر، یعنی صرف ضرورت کے موقع پر اجازت دی گئی ہو ایسا نہ ہو، اس سے فائدے اٹھانے کی اجازت صرف ضرورت کے موقع پر ہو ایسا نہ ہو۔ ایک ایک کو ہم الگ الگ لیتے ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ اس سامان میں نفع ہو، یعنی اگر کوئی ایسا سامان ہے جس میں کوئی نفع نہیں ہے، جیسے کیڑے مکوڑے ہیں، اس میں کوئی نفع نہیں ہے، تو ان کا بیچنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ان میں کوئی نفع نہیں ہے۔ ایک آدمی کاکروچ جمع کر لے، اپنے گھر کے کاکروچ جمع کر لے اور کسی سے آ کے کہے کہ بھئی یہ کاکروچ خریدو گے، لو کاکروچ خرید لو، بیچنا چاہتا ہے، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ کاکروچ یہ اس میں کوئی نفع نہیں ہے، اس لیے اس کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی ٹڈیاں جمع کر لیتا ہے ایک برتن میں اور لا کے بیچتا ہے، کوئی آدمی بھائی ٹڈی خریدے گا تو ٹڈی کھانا حلال ہے، اس لیے ٹڈی کا بیچنا بھی جائز ہے۔ تو چونکہ ٹڈی سے نفع اٹھانا جائز ہے اس لیے اس کا بیچنا بھی جائز ہے، اور کاکروچ میں چونکہ کوئی نفع نہیں ہے اس لیے اس کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ کیڑے مکوڑوں میں سے کوئی نفع نہیں، اس لیے کیڑے مکوڑے بیچنا جائز نہیں۔ ابھی آگے انشاءاللہ تفصیل آئے گی کہ کن کیڑے مکوڑوں میں نفع ہے اور پھر ان کا بیچنا جائز ہے۔ پھر اس کے بعد ایک پہلی بات کہ اس میں نفع ہو، دوسری بات یہ کہ اس نفع سے نفع جائز ہو، پہلی بات نفع ہو، دوسرے کہ وہ نفع جائز ہو، اور تیسرے کی ضرورت کے بغیر اس سے نفع اٹھانا جائز ہو۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ اس سے نفع جائز ہو تو جن چیزوں سے نفع اٹھانا حرام ہے ان سامانوں کا بیچنا بھی حرام ہوگا، جیسے گانے بجانے کے جو آلات ہیں، جن میں کچھ لوگ جس میں نفع سمجھتے ہیں، تو گانے بجانا چونکہ حرام تو اس کے آلات بھی حرام، تو اس کے آلات بیچنا بھی حرام، اس لیے کہ نفع اٹھانا حرام۔ اسی طرح سے شراب پینا حرام تو شراب کا بیچنا اور خریدنا بھی
حرام، اس لیے کہ اس سے نفع اٹھانا حرام۔ تو جن چیزوں سے نفع اٹھانا شریعت میں جائز نہیں ہے ان کا خریدنا اور بیچنا بھی حرام ہے۔ تیسری چیز جو یہ کہی گئی کہ ان سے نفع اٹھانا ضرورت کے بغیر جائز ہو، تو یہ جو کہہ رہے ہیں ضرورت کے بغیر، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے لیکن ضرورت کے وقت اجازت دی گئی ہے، جیسے مثال کے طور پر کتا ہے، کتا سے خاص ضرورت کے موقع پر نفع اٹھانا جائز ہے، جیسے شکار کرنے کے لیے، یا اسی طرح سے جانوروں کی رکھوالی کے لیے، یا اسی طرح سے کھیتوں کی رکھوالی کے لیے، تو ان سے نفع اٹھانا جائز تو ہے لیکن یہ ضرورت کے تحت ہے، ضرورت کے تحت نفع اٹھانا جائز ہے، اس لیے ان کی بیع یا ان کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، کتے کا بیچنا اور خریدنا جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر وہ کلب معلم ہی کیوں نہ ہو، سکھایا ہوا کتا ہو اور وہ مفید ہو، اس سے نفع اٹھانا جائز ہو تو بھی جائز نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت لینے سے منع فرمایا ہے، حدیث صحیح ہے، نہا عن ثمن الکلب، آپ نے کتے کی قیمت سے منع فرمایا ہے، یعنی گویا کتا بیچنے سے اور اس سے قیمت حاصل کرنے سے، مال حاصل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ رہا بلی کا مسئلہ، کیا بلی بیچنا جائز ہے؟ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بلی میں نفع ہے، بلی میں فائدہ ہے، اس لیے کہ اگر کسی گھر میں چوہے ہوں، بلی لے آئیے، بلی چوہوں کو کھا جائے گی، کیڑے مکوڑوں کو کھا جائے گی، کاکروچ کو کھا جائے گی، چھپکلیاں وغیرہ جو چلتی ہیں بلی کے ڈر سے بھاگ جائیں گی یا بلی انہیں کھا جائے گی، تو اس طرح سے آپ کے گھر کی صفائی ستھرائی بلی کے ذریعے سے ہو جائے گی، تو بلی مفید ہے۔ تو جب بلی مفید ہے، اس کا اور فائدہ بھی شیخ نے ذکر کیا ہے کہ کچھ بلیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے سونے کی حالت میں اس کے آس پاس گھومتی رہتی ہیں اور اس کی آواز اور حرکت کی جو ہے نگرانی کرتی رہتی ہیں۔ اگر سوتے ہوئے انسان کے قریب کوئی کیڑا مکوڑا آتا ہے تو وہ بلیاں اسے مار دیتی ہیں، پھر مار کے چاہتی ہیں تو کبھی کھا بھی لیتی ہیں ان کیڑے مکوڑوں کو، کبھی پھینک دیتی ہیں، اگر نہیں کھانا ان کو رہتا ہے تو پھینک دیتی ہیں۔ تو گویا بلیاں اس طرح سے انسان کے لیے ان کی پاسبانی کرتی ہیں، حفاظت کرتی ہیں کیڑے مکوڑوں سے، تو وہ مفید ہیں، یہ نفع ہے۔ لیکن کیا بلیوں کا بیچنا جائز ہے؟ بعض اہل علم نے کہا کہ بیچنا جائز نہیں ہے اور بعض نے کہا ناجائز ہے۔ اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلیوں کے بیچنے سے منع فرمایا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس بنیاد پر کچھ اہل علم نے کہا چونکہ نص آ گئی، اللہ کے نبی نے بلیوں کے بیچنے سے منع فرما دیا، اس لیے بلی کا خریدنا اور بیچنا حرام ہے۔ لیکن دوسرے اہل علم نے کہا نہیں، یہ ان بلیوں کے بارے میں بات ہے جن بلیوں میں کوئی فائدہ نہ ہو، لیکن اگر کوئی نفع بخش بلی ہو جس کی منفعت ہو تو اسے بیچا جا سکتا ہے، کیونکہ اور جو بلیاں ہوتی ہیں اکثر وہ ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ وہ بعض دفعہ انسان پر حملہ آور بھی ہوتی ہیں، نقصان دہ بھی ہوتی ہیں، تو ان پر محمول کیا جائے گا کہ ان کا بیچنا اور خریدنا جائز نہیں ہے، لیکن جن میں نفع ہے انہیں خریدا اور بیچا جا سکتا ہے۔ مردار کے بیچنے کا کیا مسئلہ ہے؟ مردار کو بیچا یا خریدا جا سکتا ہے؟ اگر مردار میں نفع ہو اور اس سے نفع اٹھانا مباح ہو صرف ضرورت کی بنا پر، عام مردار سے ضرورت کی بنا پر نفع اٹھانا جائز ہے۔ ایک آدمی مرنے کے قریب پہنچ گیا، اس کے پاس کھانے کو کچھ میسر نہیں ہے، صرف مردار ہے، ایسی صورت میں مردار کھا سکتا ہے۔ تو مردار سے کھانے کا نفع اٹھانا یہ ضرورت کے وقت ہے، حاجت کے وقت ہے، اس لیے اس کا بیچنا بھی حرام ہے، اس کا بیچنا بھی حرام ہے، کیونکہ تیسری شرط یہ ہے بیع کے
درست ہونے کے لیے کہ اس سے نفع اٹھانا ضرورت کے بغیر جائز ہو۔ حاجت اور ضرورت میں فرق ہے۔ ضرورت سخت حاجت کو کہتے ہیں اور حاجت ضرورت کے مقابلے میں کمتر حاجت کو کہتے ہیں۔ تو اسی لیے فقہائے کرام حاجت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ جب حاجت کا استعمال کر لیا گیا تو ضرورت بدرجہ اولا اس میں شامل ہو جائے گا، اس لیے حاجت کے لفظ پر اکتفا کرتے ہیں، کیونکہ ضرورت بدرجہ اولا اس میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسا سامان ہے کہ جس کے اندر نفع تو ہے لیکن وہ نفع مطلق نہیں ہے، یعنی ہر وقت ہر صورت میں اس سے نفع حاصل کیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ نفع مقید ہے۔ مثال کے طور پر مردار کی کھال، جب اسے دباغت دے دی جائے، اسے رنگ دیا جائے تو اس سے نفع اٹھانا جائز ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہر جگہ اور ہر کام میں نفع اٹھا سکتے ہیں، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس سے صرف خشک چیزوں میں نفع اٹھایا جا سکتا ہے، پانی والی چیزوں میں اس سے نفع نہیں اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ اس کی بیع درست نہیں ہے، اس کی خرید و فروخت درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں نفع مطلق نہیں ہے بلکہ نفع مقید ہے۔ تو اس لیے ایک شرط گویا یہ بھی لگانے کی ضرورت ہے فقہا کی جانب سے کہ نفع مقید نہ ہو۔ اگر نفع مقید ہوگا تو بیع درست نہیں ہوگا۔ تو گویا جو فقہا نے شرط لگائی کہ نفع مباح ہو اور نفع حاجت کے بغیر ہو، اس میں ایک شرط یہ بھی لگانے کی ضرورت ہے کہ نفع مقید نہ ہو بلکہ نفع مطلق ہو، اس لیے کہ اگر نفع مقید ہے تو پھر خریدنے والا اس سے عام نفع نہیں اٹھا سکتا ہے۔ لیکن شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ مردار کے چمڑے کے تعلق سے دباغت دینے کے بعد صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اس کی بیع درست ہے، اس کا خریدنا اور بیچنا جائز ہے۔ پھر اس کے بعد میں کچھ مثالیں پیش کی ہیں کہ ان چیزوں کو خریدا اور بیچا جا سکتا ہے، اس کی مثالیں پیش کی ہیں۔ جیسے بتایا، جیسے خچر اور گدھا۔ خچر اور گدھا، خچر آپ جانتے ہیں کہ گھوڑے اور گدھے کے ملاپ سے اس جانور کی پیدائش ہوتی ہے۔ گھوڑا حلال اور گدھا حرام۔ اب گھوڑے اور گدھے کے ملاپ سے، یعنی گدھا گھوڑی کے ساتھ جفتی کرے تو اس سے جو جانور پیدا ہوگا وہ خچر ہوگا۔ اور خچر کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ خچر بانجھ ہوتا ہے، اس کی نسل آگے نہیں بڑھتی، وہ گھوڑے اور گدھے کے ملاپ سے ہی خچر کا وجود ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر کچھ چیزیں، خچر کے اندر کچھ صفات گھوڑے کی آ گئی، کچھ صفات گدھے کی آ گئی، دونوں طرح کی صفات اس کے اندر آ گئی۔ تو خچر کیا ہے؟ گھوڑا حلال اور گدھا حرام، اور حلال حرام سے مل کر ایک تیسری چیز پیدا ہوئی خچر، تو اس کا حکم کیا ہے؟ حلال و حرام کو الگ تو نہیں کیا جا سکتا اس میں کہ آدھا حصہ فلاں حصہ جو گھوڑے جیسا ہے وہ حلال اور فلاں حصہ جو گدھے جیسا ہے وہ حرام۔ اس میں تمیز کرنا اور الگ الگ کرنا حلال و حرام کو چونکہ ناممکن ہے، اس لیے تحریم کے پہلو کو غلبہ دیتے ہوئے اسے پوری طرح حرام کر دیا گیا۔ کوئی پوچھنے والا یہ پوچھ سکتا ہے کہ تحریم کے پہلو ہوئی کو کیوں غلبہ دیا گیا، تحلیل کے پہلو کو کیوں غلبہ نہیں دیا گیا؟ کیوں نہیں کہا گیا کہ حلال اور حرام سے مل کے بنا ہے، اس لیے حلال کے جانب کو غالب کرتے ہوئے اسے بھی حلال مانا جاتا ہے؟ یہ کیوں کہا گیا کہ حرام کے پہلو کو غالب مانتے ہوئے اسے بھی حرام کر دیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جب کسی چیز کے اندر تحلیل و تحریم
دونوں کا موجب اکٹھا ہو جائے اس انداز سے کہ دونوں کو الگ نہ کیا جا سکتا ہو، تو تحریم کے جانب کو، تحریم کے پہلو کو غالب کیا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حرام سے بچنا فرض ہے، حرام سے بچنا فرض ہے، اور حلال سے بچے بغیر حرام سے بچ نہیں سکتے۔ اس وقت تک ہم حرام سے بچ نہیں سکتے جب تک کچھ حلال سے بھی نہ بچ جائے، اور حلال سے بچنا تو حلال ہے، حلال سے بچنا حلال ہے۔ ضروری نہیں کہ ایک چیز حلال ہے تو آپ کے اوپر فرض ہے کہ نہیں کھاؤ ہی اس کو۔ بھائی ایک چیز آپ کے لیے کھانا حلال ہے، گھوڑا کھانا حلال ہے، تو اب کوئی کہے نہیں تو آپ کو فرض ہے گھوڑا کھانا ہی پڑے گا، اگر نہیں کھاؤ گے تو مسلمان ہی نہیں۔ اس کو حلال مانو، حلال ماننا ضروری ہے، لیکن اس کا کھانا ضروری نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص حلال سے بچ جاتا ہے تو حلال سے بچنا حلال ہے، لیکن حرام سے بچنا فرض ہے۔ اب ایک چیز آپ کے سامنے ایسی ہے جس میں کچھ حرام ہے، جس سے بچنا آپ کو ضروری ہے، اور کچھ حلال ہے جو چاہیں تو آپ کے لیے اجازت ہے، اور اگر آپ نہ چاہیں اس سے بچ جائیں تو وہ بھی حلال ہے، آپ کے لیے بچنا بھی حلال ہے۔ اور آپ اس حرام سے، چونکہ حلال و حرام ایسا مکس ہو گیا ہے، ایسا مل گیا ہے کہ دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جب تک آپ یہ حلال چھوڑ نہ دیں تب تک آپ حرام سے بچ نہیں سکتے، تو اس لیے آپ تھوڑا سا حلال بھی چھوڑ دیں گے تاکہ حرام سے بچ جائیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ حرام کے پہلو کو غالب کر دیا جائے، حرام کے پہلو کو غالب کر دیا گیا، اس لیے کہ حرام سے بچنا ضروری ہے اور حلال چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خچر بیچنا حرام ہے، کیونکہ خچر کا کھانا حرام تو خچر کا بیچنا بھی حرام۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ خچر کا بیچنا جائز ہے، خچر کا بیچنا اور خریدنا جائز ہے، اگرچہ کہ خچر کا کھانا حرام ہے لیکن خچر خریدنا اور بیچنا جائز ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک مسلمان گدھے اور خچر ان کو خریدتے اور بیچتے رہے ہیں۔ اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے، اور اجماع دلائل شرعیہ میں سے ایک دلیل ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا آپ کیا کریں گے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ اذا حرم شیئا حرم ثمنہ، اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو حرام کر دیتا ہے تو اس کی قیمت بھی حرام کر دیتا ہے۔ تو اس لحاظ سے چونکہ گدھا حرام اور خچر حرام، اس لیے اس کی قیمت بھی حرام ہوگی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس چیز میں اللہ تعالی حرام کرتا ہے، جس چیز کے لیے حرام کرتا ہے، اس چیز کے لیے قیمت حاصل کرنا حرام ہے۔ یعنی اس کی مثال، اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ اگر کوئی شخص خچر خریدتا ہے کھانے کے لیے تو حرام ہے اس کا خریدنا، اور بیچنے والے کو معلوم ہے کہ یہ کھانے کے لیے خرید رہا ہے تو اس کا بیچنا بھی حرام ہے، اس لیے کہ خچر کا کھانا حرام ہے۔ تو جب خچر کا کھانا حرام تو خچر کو کھانے یا کھلانے کے لیے خریدنا اور بیچنا بھی حرام۔ لیکن اگر کوئی شخص خچر کو کھانے یا کھلانے کے لیے نہیں بلکہ خچر کو اس لیے خریدتا یا بیچتا ہے تاکہ اس کی سواری کی جائے، اس پر سامان ڈھویا جائے، تو چونکہ خچر کی سواری حلال ہے، خچر پہ سامان ڈھونا حلال ہے، اس لیے سامان ڈھونے کے لیے یا سواری کرنے کے لیے خچر کا خریدنا اور بیچنا بھی حلال ہے۔ اس لحاظ سے حدیث میں اور اس مسئلے میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ حدیث سے اس مسئلے میں ٹکراؤ ہے تو وہ اپنے سمجھ کا علاج کرے، حدیث میں اور اس مسئلے میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ہم اب اگلے درس میں کچھ اور چیزوں کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ ان چیزوں کا خریدنا یا بیچنا کس طرح سے حلال یا حرام ہے۔ تو بیع کے مسائل انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے۔ والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔